ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آپ کے سوالات کی. آپ کے شرعی رہنمائی پیش کرتا ہے پیغام ٹی وی. آتھینٹک سورسز سے قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کی بنیاد کے اوپر آپ کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بٹی صاحب. آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے کال کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں 111700 کے اوپر 111700 پر کال کر کے آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب، ایک سوال ہے، کیا صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ثقہ عالم کے پیچھے ایک نماز 40,440 نمازوں کے برابر ہے؟ سبحان اللہ. فگر بڑا زبردست بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم سے تو باہر ایسی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. دوسری طرف کوئی سینس بھی نہیں بنتی جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار جی مکہ مکرمہ میں نماز پڑھائیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. یہ کتنا کہا ہے انہوں نے؟ 4,440. 4,440. اور اگر مدینہ منورہ میں آپ امامت کرا رہے ہوں جی تو مدینہ منورہ کی مسجد میں پڑھی ہوئی ایک نماز 1,000 نمازوں سے بہتر ہے. جی اور یہ 4,000، یہ کون سا امام ہوگا، کون سی مسجد ہوگی جہاں 4,000 نمازوں سے بہتر ہے؟ تو ایسی سینس بھی نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی روایتیں بہت بنائی جاتی ہیں. جی اور ہمارا اب جو نوجوان ہے نا، جی وہ اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر رہا ہے. آگے شیئر اس کو نہیں کرتے پتہ چلے بیچارے جاتے کو. ہیں. جی تو وہ شیئر کیے جا رہے ہیں جبکہ ایسے جھوٹ شیئر کرنا بھی جرم ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحیح. اور آپ نے صحابہ کرام سے ایک دن یہ بھی بیان کیا تھا کہ جہنم میں نے ایک منظر دیکھا معراج کی رات کہ ایک شخص کو اوپر ایک بندہ کھڑا ہے تھوڑا لے کر، اس کو مارتا، اس کا سر کچلتا ہے، جی پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر کچلتا ہے، پھر کچلتا ہے. اتنی شدید صدا ہو رہی تھی. جبرائیل سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ تھا جو ایک جھوٹ بولتا تھا اور وہ پوری کائنات میں پھیل جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جھوٹ کے پھیلنے میں بھی وقت لگتا تھا. اب تو 1 سیکنڈ لگتا ہے. ایک واٹس اپ میسج، ایک فیس بک میسج، ایک یوٹیوب میسج آپ چھوڑے اور چند لمحوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. بالکل یہ حدیث صادق آتی ہے یکذب الکذب تبلغ الآفاق. ہاں، تو وہ یہ پوری دنیا آفاق میں پھیل پہنچنے جاتی ہے. والی بات اب تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے. تو اس لیے ایسے جھوٹ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. آمین. اور جو دانشور فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، نرگس صاحبہ ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ جی بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عورت جب وضو کرتی ہے تو اس کے کانوں میں جو سوراخ ہوتا ہے، بالیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں، تو کیا اس میں وضو کا پانی گزارنا ضروری ہے؟ جی آپ کا سوال آ گیا. بہت شکریہ پیغام ٹی وی کال کرنے کے لیے. جی مجھ سے دیکھنا یہ اس کو کہتے ہیں تکلف. جی کانوں کا مسح کرنا ہے، کانوں کو تو دھونا بھی نہیں ہے. صحیح. کانوں کا مسح کیا ہے؟ ہلکا ہے. چہرے کو دھونا ہے، سر کا مسح ہے. شریعت نے سہولت دی ہے. اگر سر کو دھونے کا حکم ہوتا تو کانوں کو بھی دھونے کا حکم ہوتا. اللہ تو سردیوں کے دنوں میں 5 دفعہ وضو کریں اور سر کو دھوئیں تو نمونیا تو پکا ہے. تو جب شریعت نے سہولت دے دی ہے، کانوں کا صرف مسح کرنا ہے. ہاتھ گیلے ہیں اور اسی کے ساتھ ایسے مسح کرنا ہے. تو یہ کانوں کی لوح کے اوپر تو مسح بھی ایسے گزر جانا، بس انگلی کے اوپر پانی اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ سوراخ میں داخل ہو. تو میری بہن، کانوں کے اندر پانی یا سوراخ کے اندر پانی داخل کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے. مسح ہی کرنا ہے اور اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم. کیا یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ زنا ایک قرض ہے؟ اگر تو نے یہ قرض لیا تو اس کی ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی؟ یہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے
جی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح کی حدیثیں بنا کر پیش کی جاتی ہیں انہی میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہو، لیکن مختلف دانشور اسکالر حضرات لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں، اور ان کے ناموں سے یہ بات موجود بھی ہے سوشل میڈیا پر کہ فلاں عالم نے کہا کہ یہ تو قرض ہے، صحیح۔ اگر تم عربی کرو کا گے، ایک مشہور شعر ہے ان الزنا دین اذا اقرضتہ میں کان وہی کہہ رہا الوفا ہوں من نا کہ اہل مسلم بیتک فاعلم۔ اسکالر کی کلام میں موجود ہے جی کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری نسل میں سے یہ بدلہ اتارا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ زنا جو ہے اگرچہ یہ زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر و احسن اللہ علیکم۔ کیا عورت کو غیر محرم نابینا آدمی سے بھی پردہ کرنا چاہیے؟ اگر پردہ کرنا ضروری ہے تو عورت کیسے پردہ کرے گی؟ نبینا سے پردہ کرنا ہے تو نبینا دیکھے گا تو پھر یہ نا، جی نبینا سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت جو پردہ کر رہی ہے اگر وہ سر سے کپڑا سرک جاتا ہے یا چہرہ ننگا ہو جاتا ہے تو سامنے دیکھنے والا تو نبینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو عدت گزارنے کے لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر رہنے کی اجازت دی تھی۔ صحیح۔ آپ نے فرمایا تھا عبداللہ آنکھوں سے بینائی سے محروم شخص ہے، تم اس کے گھر میں اپنے سر کا دوپٹہ یا کوئی پردہ وغیرہ نہ بھی ہو تو گزارا ہو جائے گا، تو تم اس کے گھر میں عدت گزار لو۔ ٹھیک۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبینا شخص سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر پردے کی حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، جی اپنے سر میں خارج کر رہے ہیں، جی تو ایک شخص نے آپ کے دروازے کی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، جی تو آپ نے اس کنگھی کے ساتھ اس کی آنکھ میں مارنے کی کوشش کی کہ آپ نے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا نا کہ تم میرے گھر میں جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، صحیح۔ کہ نظر نہ پڑے گھر والوں پر، اس لیے تو اجازت لینے کا حکم ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نظر پڑے گی تو پردے کی ضرورت ہے، اور اگر نظر ہی نہیں ہے تو پردے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب ایک حدیث میں یوں پڑھنے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابیہ کو کہا کہ میں اسی طرف آ رہا تھا۔ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ غالباً بیٹھی تھی، تو وہ ویسی بیٹھی رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو۔ تو اللہ کے نبی وہ تو نبینا ہے، تو آپ نے فرمایا تم تو دیکھ رہی ہو۔ جی تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اچھا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو پھر یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبینا آدمی سے بھی اسی طرح پردہ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح بینا سے کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ لیکن چونکہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے تو اس لیے دیگر احادیث کی روشنی میں ہم نے کہا کہ نبینا سے اس طرح سختی کے ساتھ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح دیکھنے والے بینا شخص سے کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ویسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہ جو روایت آتی ہے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی تھے اس کے بعد بھی، اور حضرت ابو بکر بھی تھے وہاں پہ، پھر جب حضرت عمر آ گئے تو وہ پردہ کر کے آیا کرتی تھی۔ ہاں، یہ ان کی شدت احتیاط کہہ لیں، صحیح شدت حیا کہہ لیں، صحیح یہ ان کا پردے کی شدت کہہ سکتے ہیں، وگرنہ شرعاً ضرورت نہیں تھی۔ صحیح، یعنی اگر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اولا ہے اور بہتر ہے، جیسے حضرت عائشہ بالکل قریب ہے۔ صحیح۔ میرا خیال قاری صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے گورنمنٹ پنجاب نے گندم کا ریٹ فکس کیا تھا 3900 روپیہ، جی، تو بہر خریداری جو ہو رہی ہے 3000-2500 اس کے لگ بھگ، اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس گندم ہے، مثلا کسی کو ضرورت ہے، تو وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن میں وہی گورنمنٹ کا ریٹ جو ہے نا لوں گا، لیکن پیسے مجھے 4 مہینے بعد دے دینا، صحیح، یعنی 4 ماہ بعد پیسے دے دینا، اور وہی گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے 3900 روپیہ وہ میں لوں گا، جبکہ ریٹ حال میں 3000-2500 2800 یہ چل رہا ہے، تو یہ کیا جائز ہوگا؟ جی اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شخص جو قیمت بڑھا رہا ہے اور ٹائم دے رہا ہے تو یہ سود ہے، جائز نہیں۔ ٹھیک۔ دیگر علماء کرام جامع ترمذی کی روایت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام اسی طرح کا لین دین کرتے تھے کہ نقد کا ریٹ اور ہے، ادھار کا ریٹ اور ہے۔ جب طے ہو جائے، گاہک خریدتے وقت طے کر لے کہ میں نقد میں خرید رہا ہوں یا ادھار میں خرید رہا ہوں، کس قیمت پر کس صورتحال میں خرید رہا ہوں، تو پھر جائز ہے۔
مثلا وہ دکاندار کہتا ہے کہ یہ گندم، جیسے قاری صاحب نے کہا کہ بھائی یہ میں 3900 میں دوں گا، تو گاہک کہتا ہے کہ بھائی جان پیسے بھی میں 6 مہینے بعد دوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ طے کیے بغیر ہی اٹھا کے لے جاتا ہے، وہ کہتا ہے نقد لوگے تو 2800 میں، ادھار لوگے تو 3200 3500 میں دوں گا، جی، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ نہ اس نے کلیئر کیا ہے کہ وہ نقد لے رہا ہے، نہ اس نے کلیئر کیا ہے کہ ادھار لے رہا ہے، اور اٹھا کے لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پیسے لے کے آیا تو وہ کہتا ہے بھائی جان کیا کر رہے ہو، 2800 روپے دے رہے ہو تو مہینے بعد آئے ہو، میں نے تو تمہیں 3500 میں دیا تھا ادھار، اگر نقد دینا تھا تو پھر اس وقت دیتے 250۔ پھر ان لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے شریعت نے پابندی لگائی تھی۔ تو اگر طے کر لے کہ میں نقد میں لے کے جا رہا ہوں اور پیسے لے کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ میں ادھار میں خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی شرط کے مطابق میں 3900 روپے دوں گا اور دوں گا 4 ماہ بعد، طے ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، جائز۔ اس کے اوپر زائد نہ ہو صحیح کہ 4 ماہ بعد اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دکاندار کا اچھا مہینہ اور لے لو تو میں 4500 لوں گا، تو یہ سود ہو جائے گا۔ اگر اسی قیمت کو وہ وصول کرتا ہے، اگرچہ چند دن اوپر بھی ہو جائے تو پھر جائز ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، عبداللہ صاحب ہیں پھول نگر سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ ہماری چلے مفتی صاحب کو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ان کی رہنمائی اللہ پاک ہمارے درس میں برکت نازل فرمائے۔ سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک جامع مسجد ہے اور چھوٹی 3 مسجدیں ہیں۔ دوبارہ بتائیے گا آپ کے گاؤں میں کیا ہے؟ جی اب کیا آپ کی آواز آ رہی ہے؟ 4 مسجدیں ہیں نا، 4 مسجد ہیں اور اس میں سے ایک جامع مسجد ہماری بڑی، جی، اور جامع مسجد میں جو کلاک لگی ہے وہ ڈیجیٹل کلاک لگی ہوئی ہے، جی، تو اس میں ہماری مطلب اذان جامع مسجد میں ہو چکی تھی 2 منٹ پہلے، جی، تو ہماری مطلب مسجد میں ہمارے بچے نے اذان دی، مؤذن نے، تو قاری صاحب نے بولا کہ نہیں اذان نہیں ہوئی، آپ مطلب دوبارہ اذان دیں۔ جی، تو اس کی رہنمائی فرمائے کہ کیا وہ جامع مسجد میں ڈیجیٹل کلاک تھی، ہماری مسجد میں کلام لوکل کلاک لگی ہوئی ہے؟ آپ کی دونوں مسجدوں میں جو کلاکس لگے ہیں، یعنی جو گھڑیاں لگی ہیں، ان کی جو ٹائمنگ ہے اس میں 1-2 منٹ کا فرق ہے۔ جی بتائیے، جو جامع مسجد ہے اس میں ڈیجیٹل کلاک لگی ہوئی ہے نا، اس میں اذان 2 منٹ پہلے ہوگی، ٹھیک ہے، ہو چکی تھی، اور ہماری مسجد میں اس کا ساتھ ہی اذان ہوئی، تقریباً 1 منٹ کے بعد وہ اذان ہوئی۔ جی، ٹھیک ہے، تو قاری صاحب نے دوبارہ پھر اس کو اذان بولا کہ اذان دوبارہ دو، اذان دہرانے نہیں کا کیا۔ کہا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا سوال کیا ہے اس حوالے سے؟ اس کی رہنمائی فرمائیں جی۔ جی بہت شکریہ۔ جی بھائی صاحب، سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ اذان اگر 1 منٹ بعد اس نے دی ہے تو کیا حرج کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پہلے دے دی تھی ٹائم سے تو دہرانے کا کہا گیا۔ 1-2 منٹ پہلے سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح، یہ جو آئے نا ہمارے پاس ڈیجیٹل کلاک، جی، انہوں نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کیسے ہوتی تھی؟ فجر کی اذان کے لیے بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بتایا جاتا تھا باقاعدہ کہ عبداللہ ٹائم ہو گئی، اذان پڑھ دے۔ اب وہ بتانے والا کچھ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی پہلے بھی ہو سکتا ہے، جب صبح ہو جاتی اس کو کہتے کہ اذان پڑھ دو۔ تو حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی، گھڑیاں تو تھی نہیں، اذان وہ پڑھ دیتے تھے ٹائم کے حساب سے، اپنا اندازہ لگا کے، اندازہ ہی تھا نا۔ جی، اس وقت پرفیکٹ 1 سیکنڈ 2 منٹ اوپر ہو جائیں تو نمازیوں کی جان کو لالے پڑ جاتے ہیں کہ مسجد میں کلاک میں وہ ٹی کی آواز آئی، جماعت کھڑی ہونی چاہیے جی۔ اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ امام صاحب وضو کر رہے ہیں، آ جائیں گے بھائی، 1 منٹ صبر کر، سب کھڑے ہیں، وہ بیٹھے رہو۔ تو اسی طرح یہ اذان کا بھی مسئلہ ہے، اگر بڑی جامع مسجد میں 1 منٹ اذان پہلے ہوئی ہے اور چھوٹی مسجد میں 1 منٹ بعد میں ہوئی ہے تو کیا حرج کیا ہوا ہے؟ جی، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ایسے تشدد نہیں کرنا چاہیے کہ اذان ہی دوبارہ پڑھائی کہ پہلی اذان ہی نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ 1-2 منٹ آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔